بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 12واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے منکرین حدیث کے نظریات کی تردید حصہ 2۔ آج کے سبق میں ہم منکرین حدیث کے جو نظریات ہیں اس کی تردید کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان میں سے بعض نظریات کی تردید کی تھی۔ آج کے سبق میں اس بحث کو مکمل کرتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں اس سے متعلق مباحث ہم نے ذکر کیے تھے۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے حجیت حدیث کے دلائل قرآن مجید سے ذکر کیے تھے۔ سبق نمبر 9 میں حجیت حدیث کے دلائل احادیث سے ذکر کیے تھے۔ سبق نمبر 10 میں منکرین حدیث کے مختلف نظریات ذکر کیے تھے۔ سبق نمبر 11 میں منکرین حدیث کے نظریات کا رد کیا تھا اور اس کے تردید میں جو دلائل تھے وہ ذکر کیے تھے۔ اور آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 12 میں منکرین حدیث کے نظریات کی تردید میں جو دلائل کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ جیسے کہ پچھلے اسباق میں بتایا تھا، منکرین حدیث کے 3 مختلف نظریات ہیں۔ ان میں سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا اور احادیث بالکل حجت نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ احادیث رسول صحابہ کرام کے لیے حجت تھے، ہمارے لیے حجت نہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ احادیث رسول تمام انسانوں کے لیے حجت ہے لیکن موجودہ احادیث قابل اعتماد نہیں۔ اس سلسلے میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب درس ترمذی کے مقدمے کا یہ حوالہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور یہ پچھلے اسباق میں ہم نے سنایا بھی تھا آپ کو۔ آج کے سبق میں ہم منکرین حدیث کے دلائل ذکر کریں گے اور اس کے بعد جو منکرین حدیث کی 2 نظریے ہیں ان کے کی تردید بھی کریں گے۔ منکرین حدیث عام طور پر جو اپنے نظریے کے لیے اور اپنے فکر کے لیے دلائل دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں منکرین حدیث کے دلائل۔ نمبر 1، منکرین حدیث اپنی دلیل میں سب سے پہلے تو یہ آیت پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، کوئی ہے جو اس کو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے قرآن بالکل آسان ہے، لہٰذا اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کسی کی تعلیم اور تشریح کی حاجت نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین 2 قسم پر مشتمل ہیں۔ کچھ مضامین تو ایسے ہیں جن کا مقصد خوف خدا، فکر آخرت، انابت اللہ پیدا کرنا اور عام نصیحت کی باتیں کرنا ہے، اور کچھ مضامین ایسے ہیں جن میں احکام و شرائع اور ان کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کی آیت پہلے قسم کے مضامین سے متعلق ہے نہ کہ دوسری قسم کے مضامین سے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کے ساتھ لِلذِّكْرِ کی قید بڑھائی گئی ہے۔ اگر استنباط احکام بھی آسان ہوتا تو یہ قید نہ ہوتی۔ نیز آگے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا گیا ہے، نہ کہ حل من مستنبت یا حل من مجتہد۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب بغیر رسول کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مثلا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو اتارا تاکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو واضح کر دیں۔ نمبر 2، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن نے جگہ جگہ اپنی آیات کو بینات قرار دیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود واضح ہے، توضیح کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مضمون ہمیشہ بنیادی عقائد سے متعلق لایا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور رسالت اور آخرت کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ذرا توجہ کی جائے تو دل میں اتر جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے تثلیث کی طرح نہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے سمجھ نہ پائی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احکام کے معاملے میں بھی وہ بالکل آسان ہے یا ان کی توضیح کے لیے کسی رسول کی حاجت نہیں۔ نمبر 3 میں فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ منکرین حدیث کہتے کہ اس آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
دوسرے انسانوں کی طرح انسان قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ آیت صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی مطلوع تو واجب الاتباع ہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واجب العمل نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ در حقیقت یہ استدلال آیت کو اس کے سیاق سے الگ کر کے کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ آیت ان مشرکین کے جواب میں آئی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس لیے اپنی مرضی سے معجزہ دکھانے پر قادر نہیں تا وقت کہ اللہ نہ چاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مثلکم میں تشبیہ صرف عدم القدرت علی المعجزہ بغیر مشیت اللہ میں ہے، من کل الوجوہ نہیں۔ اسی آیت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ما بہ الفرق وہی کو قرار دیا گیا ہے اور وہی کا لفظ مطلق استعمال کیا گیا ہے جو وہی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں کو شامل ہے، لہٰذا اس سے واجب الاتباع نہ ہونے پر استدلال محض لغو ہے۔ 14 نمبر پر منکرین حدیث ان واقعات سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل پر قرآن کریم میں عتاب نازل ہوا، مثلا غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رضا خداوندی کے موافق نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو علی الاطلاق کیسے حجت کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان واقعات میں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی لغزش ہوئی جس پر بذریعہ وہی متنبہ کر دیا گیا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی واقعہ حجت حدیث پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب تک قرآن نے اس لغزش اجتہادی پر تنبیہ نہیں کی اس وقت تک تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور جب قرآنی تنبیہ نازل ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ محبوبانہ عتاب ہوا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا الآیہ، لیکن صحابہ پر کوئی عتاب نہیں ہوا کہ اس فیصلے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اپنا فریضہ ادا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تمام ذمہ داری خود آپ پر ہی تھی۔ نمبر 5، منکرین حدیث اس واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو تعبیر نخل سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے تعبیر کو چھوڑ دیا تو پیداوار گھٹ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یعنی اس معاملے میں میری اتباع تم پر واجب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک وہ ارشادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول بیان فرمائے، اور دوسرے وہ ارشادات جو شخصی مشوروں کی حیثیت میں صادر ہوئے۔ انتم عالم بامور دنیاکم کا تعلق دوسرے قسم کے ارشادات سے ہے اور محل بحث پہلی قسم کے ارشادات ہے، لہٰذا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ لگانا ہمارے لیے متعذر ہے کہ کون سا ارشاد کس حیثیت کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو علی الاطلاق حجت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت رسول کی حیثیت ہے، لہٰذا آپ کے ہر قول و فعل کو اسی حیثیت پر محمول کر کے حجت قرار دیا جائے گا، الا یہ کہ کسی جگہ کوئی دلیل یا قرینہ اس بات پر قائم ہو جائے کہ یہ ارشاد شخصی مشورے کی حیثیت رکھتا ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ پورے ذخیرے حدیث میں شخصی مشوروں کی مثالیں گنی چنی ہیں، اور ایسے مقامات پر یہ تصریح موجود ہے کہ یہ ارشاد شرعی حکم نہیں بلکہ شخصی مشورہ ہے۔ ان چند مقامات کے سوا باقی تمام ارشادات بحیثیت رسول صادر ہوئے ہیں اور حجت ہے۔ بہرحال یہ منکرین حدیث کے چند مشہور استدلالات تھے، دلائل تھے، اور اس کے جوابات ذکر کیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے بحث کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کا پہلا نظریہ، اس کی تردید مکمل ہو گئی ہے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرے سے حجت ہی نہیں۔ دوسرے نظریے کے تردید میں یہاں ذکر کرتے ہیں، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ احادیث رسول صحابہ کرام کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت نہیں۔ اس کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اس نظریے کے مطابق احادیث صحابہ کے لیے حجت تھی لیکن ہمارے لیے حجت نہیں۔ یہ نظریہ اتنا بدیہی البطلان ہے
کہ اس کی تردید کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اس کا خلاصہ تو یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عہد صحابہ تک مخصوص تھی، حالانکہ مندرجہ ذیل آیات اس کی صراحتاً تردید کرتی ہے۔ نمبر 1، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور نمبر 2، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ نمبر 3، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نمبر 4، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہرحال ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی سوال یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے تعلیم رسول کی حاجت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو رسول کو بھیجا ہی کیوں کیا گیا؟ اور اگر ہے تو عجیب معاملہ ہے کہ صحابہ کو تو تعلیم کی حاجت ہو اور ہمیں نہ ہو، حالانکہ صحابہ نے نزول قرآن کا خود مشاہدہ کیا تھا، اسباب نزول سے وہ پوری طرح خود بخود واقف تھے، نزول قرآن کا ماحول ان کے سامنے تھا، اور ہم ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کے جواب میں منکرین حدیث وہی پرانی بات کہا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ کرام پر بحیثیت مرکز ملت واجب تھی، نہ کہ بحیثیت رسول، لیکن اس بات کی تردید پہلے کی جا چکی ہے۔ منکرین حدیث کے 3 نظریات میں سے تیسرا نظریہ یہ ذکر کیا تھا کہ احادیث رسول تمام انسانوں کے لیے حجت ہے، لیکن موجودہ حالات میں احادیث جو موجود ہے وہ قابل اعتماد نہیں، یعنی ہم تک احادیث جو پہنچی ہے وہ صحیح حالت میں پہنچی نہیں ہے۔ اس نظریے کی تردید میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ احادیث تو حجت ہے لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل ہے۔ نمبر 1، ہم تک قرآن بھی انہی واسطوں سے پہنچا ہے جن واسطوں سے حدیث آئی ہے۔ اب اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہے تو قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ منکرین حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن نے انا لہو لحافظون کہہ کر اپنی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، حدیث کے بارے میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی۔ لیکن اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ انا لہو لحافظون کی آیت بھی تو ہم تک انہی واسطوں سے پہنچی ہے جو بقول آپ کے ناقابل اعتماد ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت کسی نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی؟ دوسرے، اس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے، اور قرآن بے اتفاق اصولیین نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، اس لیے یہ آیت صرف الفاظ قرآن کی نہیں بلکہ معنی قرآن کی حفاظت کی بھی ضمانت لیتی ہے، اور معنی قرآن کی تعلیم حدیث میں ہوئی۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کا من جانب اللہ ہونا ہم پر ان واسطوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اعجاز اور بلاغت کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے، اور حدیث میں وہ اعجاز نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو قرآن کا اعجاز آج کل کے لوگوں کے لیے آیات تحدی سے ثابت ہوتا ہے، اور آیات تحدی بھی انہی واسطوں سے پہنچی ہے۔ کیا نہیں ہو سکتا کہ ناقابل اعتماد واسطوں نے یہ آیات محض اس لیے بڑھا دی ہو کہ لوگ قرآن کو من جانب اللہ سمجھیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اعجاز قرآن کا ثبوت اس واقعے کے تسلیم کرنے پر موقوف ہے کہ قرآن کے چیلنج کے جواب میں کوئی شخص بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا، اور یہ واقعہ حدیث کے سوا اور کہاں سے معلوم ہوا؟ نمبر 2، جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ حدیث واجب العمل ہے تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قیامت تک محفوظ رہیں گی، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کو واجب العمل تو کر دیا لیکن ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، گویا بندوں کو تکلیف ما لا یطاق میں مبتلا کیا، اور یہ بات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اب تک یعنی حدیث حجت ہے لیکن حدیث ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچی نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کریں، تو یہ تو بہت عجیب بات بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث ہمارے ذمے واجب الاتباع تو قرار دی ہے لیکن اس کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا، تو اس سے پھر شریعت پر بات آتی ہے، اور یہ بات درست نہیں۔ انشاءاللہ اس پر تو مستقل ہم بحث کریں گے کہ حدیث ہم تک باعتماد طریقے سے پہنچی ہے۔ نمبر 3، منکرین حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث یعنی اخبار احاد خود محدثین کے تصریح کے مطابق ظنی ہے،
اور ظنی کی پیروی قرآن کریم کی تشریح کے مطابق ممنوع ہے۔ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن ان کا یہ قول بھی محض دجل اور تلبیس ہے۔ وہ یہ ہے کہ ظن عربی زبان میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 اٹکل اور تخمین، نمبر 2 ظن غالب، نمبر 3 علم یقینی استدلالی۔ تو بہرحال ظن یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اٹکل اور تخمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ظن غالب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چند آیات ذکر کرتے جس میں یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، مؤمنین کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، تو یہاں ظن بمعنی یقین ہے۔ اس طرح نمبر 2 قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اس میں بھی ان لوگوں نے کہا جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی آخرت پر ان کا یقین تھا۔ اسی طرح نمبر 3 وظن داود انما فتناہ، داود علیہ السلام نے یقین کیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اب سمجھیے کہ حدیث کو جو ظنی کہا جاتا ہے وہ اٹکل اور تخمین کے معنی میں نہیں، بلکہ بعض جگہ ظن غالب اور بعض مقامات پر یقین کے معنی میں ہے، اور قرآن میں جس ظن کی پیروی سے منع کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد اٹکل اور اندازہ ہے، ورنہ جہاں تک ظن غالب کا تعلق ہے شریعت کے بے شمار مسائل میں اسے حجت قرار دیا گیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسے حجت مانے بغیر انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ساری دنیا اسی ظن غالب پر قائم ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اخبار احاد اسی قسم کا ظن پیدا کرتی ہے، البتہ بعض اخبار احاد جو معید بالقرائن ہو علم نظری یقینی کا فائدہ بھی دیتی ہے، مثلا وہ احادیث جو مسلسل بالحفاظ اور مسلسل بالائمہ ہو۔ نمبر 4 احادیث جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے ان پر ناقابل اعتماد ہونے کا فتویٰ لگا دینا بے خبری کی دلیل ہے۔ در حقیقت احادیث کی حفاظت کا جو انتظام کیا گیا وہ بے نظیر ہے، جس کی تفصیل تدوین حدیث کی تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ سبق نمبر 12 کا خلاصہ یہ تھا، منکرین حدیث کے 3 نظریات ذکر کیے تھے، اور پچھلے سبق میں سبق نمبر 11 میں اور سبق نمبر 12 میں ہم نے منکرین حدیث کے جو 3 نظریات تھے اس کی تردید ذکر کی تھی۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل حجت نہیں، دوسرا نظریہ یہ تھا کہ حجت ہے لیکن صحابہ کرام کے لیے ہے، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حدیث ہمارے لیے بھی حجت ہے لیکن ہم تک قابل اعتماد طریق سے پہنچی نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ان تینوں نظریات کی تردید کی تھی اور منکرین حدیث کے دلائل ذکر کیے تھے اور اس کے جوابات ذکر کیے تھے۔ اسی طرح منکرین حدیث کا جو دوسرا نظریہ ہے اور تیسرا نظریہ ہے ان کے دلائل ذکر کیے تھے اور ان کے جوابات ذکر کیے تھے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم تدوین حدیث پر گفتگو کریں گے کہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس کی باقاعدہ تدوین ہوئی ہے اور ہر زمانے میں اس کی حفاظت کا باقاعدہ انتظام ہوا ہے۔